بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، حصہ اول، پارٹ نمبر 28، پیج نمبر 307۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ قصص، اور تو نہ تھا غرب کی جانب جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم، اور نہ تھا تو دیکھنے والا، لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، پھر دراز ہوئی ان پر مدت، اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سناتا ہماری آیتیں، پر ہم رہے رسول بھیجتے، اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ انعام ہے تیرے رب کا کہ تو ڈر سنا دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے، تاکہ وہ یاد رکھیں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الى ان تزکیٰ واہدیک الى ربک فتخشیٰ۔ سورہ نازعات۔ کچھ پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طویٰ ہے، جا فرعون کے پاس، اس نے سر اٹھایا، پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور راہ بتاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف، پھر تجھ کو ڈر ہو۔ اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى طه۔ حکم ہوا اے موسیٰ تو فرعون یعنی بادشاہ مصر کی طرف جا، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار میرا سینہ کھول دے کہ بڑے سے بڑا بوجھ اٹھانے کے لیے مستعد ہو جاؤں، میرا کام میرے لیے آسان کر دے کہ راہ کی کوئی دشواری بھی غالب نہ آ سکے، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ خطاب و کلام میں پوری طرح رواں ہو جائے اور میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، نیز میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، اس کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو جائے، وہ میرے کام میں میرا شریک ہو، ہم دونوں ایک دل ہو کر تیری پاکی اور بڑائی کا بکثرت اعلان کریں، تیری یاد میں زیادہ سے زیادہ لگے رہیں، اور بلا شبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے، ہم سے کسی حال میں غافل نہیں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ تیری درخواست منظور ہوئی۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ طه۔ اب تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں کوتاہی نہ کریں، ہاں تم دونوں یعنی موسیٰ اور ہارون، کیونکہ اب دونوں اکٹھے ہو گئے تھے اور مصر کے قریب وحی الہی نے انہیں دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی میں بہت بڑھ چلا ہے، پھر جب اس کے پاس پہنچو تو سختی کے ساتھ پیش نہ آنا، نرمی سے بات کرنا، تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ نصیحت پکڑے یا عواقب سے ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا پروردگار ہمیں اندیشہ ہے فرعون ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے، یہ سرکشی سے پیش آئے۔ ارشاد ہوا کچھ اندیشہ نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سنتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں، تم اس کے پاس بے دھڑک جاؤ اور کہو ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آ گئے، اس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ فرقان۔ اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا، پھر کہا ہم نے دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس، انہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو، پھر دے مارا ہم نے ان کو اکھاڑ کر۔
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين۔ اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم گنہگار کے پاس، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ بولا اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں اور رک جاتا ہے میرا جی اور نہیں چلتی ہے میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو اور ان کو مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ ہے، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔ فرمایا کبھی نہیں، تم دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانیاں، ہم ساتھ تمہارے، سنتے ہیں سو جاؤ فرعون کے پاس اور کہو ہم پیغام لے کر آئے ہیں پروردگار عالم کا۔ شعراء۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ سورہ نمل۔ اور ڈال دے لاٹھی اپنی، پھر جب دیکھا اس کو پھن ہلاتے جیسے سفید پتلا سانپ لوٹا پیٹھ پھیر کر، اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ مت ڈر، میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے، مت ڈر میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول، مگر جس نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی برائی کے پیچھے، تو میں بخشنے والا ہوں۔ اور ڈال دے ہاتھ اپنا اپنے گریبان میں کہ نکلے سفید ہو کر بغیر کسی عیب کے، یہ دونوں مل کر 9 نشانیاں لے کر جا فرعون اور اس کے قوم کی طرف، بے شک وہ تھے لوگ نافرمان۔ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذبة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ قصص۔ پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ، کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے آگ، شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا انگارہ آگ کا تاکہ تم تاپو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے تختہ میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں میں اللہ جہاں کا رب، اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی۔ پھر جب دیکھا اس کو پھن ہلاتے جیسے پتلا سانپ الٹا پھرا منہ موڑ کر، اور نہ دیکھا پیچھے پھر کر، اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر، تجھ کو کچھ خطرہ نہیں۔ ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکل آئے سفید ہو کر، نہ کہ کسی برائی سے، اور لائے اپنی طرف اپنا بازو دور سے
سو یہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر، بے شک وہ تھے لوگ نافرمان۔ بولا اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں ایک جان کا، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو اس کو بھیج میرے ساتھ مدد کو، میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے، اور دیں گے تم کو غلبہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہماری نشانیوں سے، تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اور کیا اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز، تم جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ، بے شک وہ تھا بندہ حق ماننے والا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب، سو تو مت رہ دھوکے میں اس کے ملنے سے، اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے، اور کیے ہم نے ان میں پیشوا جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے، جب وہ صبر کرتے رہے اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے، تیرا رب جو ہے وہی فیصلہ کرے گا ان میں دن قیامت کے، جس بات میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے۔ ان آیات میں عصائے موسیٰ معجزہ یا آیت اللہ ہونے کو مختلف تعبیرات سے ادا کیا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں حیۃ تسعیٰ فرمایا، اور سورہ نمل اور قصص میں جانن کہا گیا، اور شعراء میں ثعبان مبین ظاہر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عصائے موسیٰ کی اگرچہ یہ تعبیرات لفظی اعتبار سے مختلف ہیں، لیکن حقیقت اور معنی کے لحاظ سے مختلف نہیں ہیں، بلکہ ایک حقیقت کے مختلف اوصاف کو ادا کیا گیا ہے۔ یعنی جنس کے اعتبار سے وہ حیہ سانپ تھا، اور تیز روی کے اعتبار سے جان تیز رو سانپ تھا، اور جسامت کے پیش نظر وہ ثعبان اژدہا تھا۔ اور سورہ قصص میں موسیٰ کے دونوں معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اپنی جانب اپنے بازو لے خوف کی حالت میں۔ اس آیت میں کس قسم کے خوف کا ذکر ہے، اس کے متعلق حضرت شاہ صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں بازو ملا ڈر سے، یعنی سانپ کا ڈر جاتا رہے۔ موضح القرآن، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس خوف سے فرعون کے دربار کا خوف مراد تھا، یعنی اگر فرعون کے سامنے کسی وقت خوف محسوس ہونے لگے تو اے موسیٰ تو اپنے بازو کو بدن کے ساتھ ملا لینا، فوراً ڈر جاتا رہے گا اور دل میں سکون و اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہ دو نشانیوں کے اعلیٰ ہو تیسری نشانی نہیں تھی، بلکہ خوف اور ڈر دور کرنے کا ایک فطری علاج بتایا گیا تھا جو ایسے موقع پر عموماً فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور اب جبکہ خدا تعالیٰ کا فرمودہ تھا تو اس کے راست آنے میں موسیٰ کو شک کی گنجائش ہی باقی نہیں تھی۔ قصص الانبیاء للنجار صفحہ 212۔ ہمارے نزدیک آیت کا سیاق حضرت شاہ عبد القادر کی تائید کرتا ہے، اور نجار کی توجیہ ایک دور کی بات معلوم ہوتی ہے۔ فرعون کے دربار میں دعوت حق۔ بہرحال حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے درمیان جب ملاقات اور گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ خدا تعالیٰ کے امتثال حکم کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو پیام الہی سنانا چاہیے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دونوں بھائی فرعون کے دربار میں جانے لگے تو والدہ نے غایت شفقت کی بنا پر روکنا چاہا کہ تم ایسے شخص کے پاس جانا چاہتے ہو جو صاحب تخت و تاج بھی ہے اور ظالم و مغرور بھی، وہاں نہ جاؤ، وہاں جانا بے سود ہوگا۔ مگر دونوں نے والدہ کو سمجھایا کہ خدا تعالیٰ کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا اور اس کا وعدہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ غرض دونوں بھائی اور خدا کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر خوف و خطر اندر داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تخت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور گفتگو شروع ہوئی، اور انہوں نے فرمایا فرعون، ہم کو خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تجھ سے دو اہم باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ خدا پر یقین لا اور کسی کو اس کا ساجی اور سہیم نہ بنا، دوسرا یہ کہ ظلم سے باز آ اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں یقین رکھ کہ یہ بناوٹ اور تصنع نہیں ہے۔
اور نہ ہم کو یہ جرت ہو سکتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ذمہ غلط بات لگائیں ہماری صداقت کے لیے۔ جس طرح ہماری یہ تعلیم خود شاہد ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہم کو اپنی دو زبردست نشانیاں معجزات بھی عطا فرمائی ہیں، لہٰذا تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ صداقت و حق کے اس پیام کو قبول کر اور بنی اسرائیل کو رستگاری دے کر میرے ساتھ کر دے، تاکہ میں انہیں پیغمبروں کی سرزمین میں لے جاؤں جہاں بجز ذات واحد کے یہ اور کسی کی پرستش نہ کریں کہ یہی راہ حق ہے اور ان کے باپ داداؤں کے ابدی شعار۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ سورہ اعراف۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ایلچی ہوں، میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ کہوں۔ بلا شبہ میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشان لایا ہوں، بس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ موسیٰ، آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے، وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری، اور کیا تو یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، فرعون، صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستہ ایک شخص قتل ہو گیا اور میں اس خوف سے چلا گیا تھا، لیکن یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بیکسانہ مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کرائی اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ فرعون، کیا یہ طریقہ عدل و انصاف کا طریقہ ہوگا کہ مجھ پر ایک اسرائیلی کی پرورش کا بدلہ ٹھہرے کہ بنی اسرائیل کی تمام قوم کو تو غلام بنائے رکھے؟ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل۔ شعراء۔ پھر وہ دونوں فرعون کے پاس آئے، بس انہوں نے کہا، ہم بلا شبہ جہانوں کے پروردگار کے پیغمبر اور ایلچی ہیں، یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تو ہمارے ہاں ایک مدت نہیں رہا، اور تو نے جو کچھ اس زمانے میں کام کیا وہ تجھے خود بھی معلوم ہے اور تو ناشکر گزار ہے۔ موسیٰ نے کہا، میں نے وہ کام مصری کا قتل ضرور کیا اور میں اس میں چوک جانے والوں میں سے ہوں، پھر یہاں سے تمہارے خوف سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلہ کی سمجھ دی اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے بنا لیا۔ یہ اس کی حکمت کی کرشمہ سازیاں ہیں اور میری پرورش کا یہ احسان جس کو تو مجھ سے جتا رہا ہے، کیا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے؟ سورہ شعراء کی اس آیت تِلْکَ نِعْمَةٌ الْق کا ترجمہ عام مفسرین کی تفسیر کے مطابق کیا گیا ہے، لیکن اس کے برعکس عبد الوہاب نجار اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں، اور تیرا یہ انعام ہوگا اور تو مجھ پر احسان کرے گا کہ تو بنی اسرائیل کو عزت بخشے، یعنی ان کو میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت میں آزاد ہو جائیں۔ اور اس معنی کے جواز میں فرماتے ہیں کہ عبدتا بمعنی کرمتا لغت عرب سے ثابت ہے، چنانچہ لسان العرب صفحہ 263 جلد 4 میں ہے، المعبد المکرم، اور یہاں یہ معنی لینے اس لیے ضروری ہے کہ قرآن عزیز میں تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یہ تلقین کر دی تھی کہ فرعون کے سمجھانے میں نرمی اور لطف و مہربانی کو پیش نظر رکھنا، غصہ یا سخت کلامی کا اظہار نہ کرتا، لہٰذا حضرت موسیٰ سے یہ بعید ہے کہ وہ اس ہدایت الہی کے خلاف طعن، تشنیع یا معارض مجازات سے کام لیں جو رفق و تلطف کے قطعاً خلاف ہے، اور جو معنی عام مفسرین نے لیے ان میں طعن و معارض کا پہلو نکلتا ہے۔ قصص الانبیاء عربی صفحہ 216۔ مگر نجار نے اس موقع پر جو کچھ کہا ہے وہ خود تکلف بارد اور رقیق تعویل کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ عام مفسرین کے معنی کے مطابق یہاں نہ طعن و تشنیع ہے اور نہ معارض و مجازات، بلکہ روشن دلیل اور واضح
حجت کے ذریعہ فرعون کو اس کی کجروی اور متمدانہ سرکشی پر توجہ دلانا ہے جو ایک پیغمبر اور خدا کے سچے رسول کا فرض منصبی ہے۔ فرعون نے اپنی مغرورانہ سرشت کے مطابق حضرت موسیٰ کے پیغمبر خدا ہونے کا استخفاف کیا اور مذاق و تحقیر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی شخصیت سے بحث شروع کر دی، اپنے گھرانے کے احسان جتائے اور مصری کے قتل والا معاملہ یاد دلا کر خوف زدہ کرنے کی سعی کی، مگر موسیٰ چونکہ ان سب مراحل کے متعلق خدائے برحق سے ہر قسم کا اطمینان کر چکے تھے، اس لیے ان پر مطلق نہ خوف کا اثر ہوا اور نہ ان کو غصہ آیا، بلکہ انہوں نے فرعون کے گھرانے کی تربیت کا اعتراف بھی کیا اور مصری کے قتل کی غلطی کو بھی تسلیم کیا، مگر ساتھ ہی ایک ایسا مسکت برہان اور خاموش کن دلیل بھی پیش کر دی کہ فرعون واقعی لاجواب ہو گیا اور اس نے ناراضی اور غصہ کے اظہار کی بجائے گفتگو کا پہلو فوراً بدل دیا اور موسیٰ سے رب العالمین کے متعلق بات چیت شروع کر دی، اور وہ دلیل و حجت بھی یہی تھی کہ موسیٰ نے کہا تو نے جو کچھ کہا میری شخصیت اور ذات سے متعلق ہے، لیکن کیا یہ باتیں اس کے لیے جواز کا سبب بن سکتی ہیں کہ بنی اسرائیل کی پوری قوم کو تو غلام بنائے رکھے؟ یہ تو سری ظلم ہے، لہٰذا مفسرین کی تفسیر اور ترجمہ ہی صحیح ہے، اور نجار کے ترجمہ کو تسلیم کر لینے کے بعد کلام کی تمام لطافت اور خوبی فنا ہو جاتی ہے، اور سیاق و سباق کے ساتھ بھی بے تکلف اس کا جوڑ نہیں لگتا۔ ربوبیت الہی پر حضرت موسیٰ و فرعون کا مذاکرہ۔ فرعون نے دوران گفتگو میں حضرت موسیٰ پر جو یہ طعن کیا تھا کہ تو نے ہمارے ہاں تربیت پائی ہے اور میں تیرا مربی ہوں، تو اس کے معنی صرف اسی قدر نہیں تھے، بلکہ اس کی تہ میں وہ عقیدہ کام کر رہا تھا جس کی شکست و ریخت کے لیے حضرت موسیٰ مبعوث کیے گئے تھے، یعنی سلطنت مصر کا بادشاہ صرف بادشاہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ راع، سورج کا اوتار مانا جاتا تھا۔ مصری مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے، جن میں سے بعض تو خاص خاص قبیلوں اور علاقوں کے لیے تھے، جیسے نفات، فتح اور مات، اور بعض عالمگیر قوتوں کے الگ مظاہر تھے، جیسے اوزیرس عالم آخرت کا جدا، میہ عورت، آسمان کا خدام کینمو، جمس بنانے والا، ایزیر روح بخشنے والی دیوی، توتا عمر کی مقدار مقرر کرنے والا، حوارث درد و غم دور کرنے والا، حاسو گائے رزق بخشنے والی دیوی، اور ان سب سے بلند تر آمن راع تھا یعنی سورج دیوتا، اور اس لیے فرعون کے لقب سے ملقب تھا۔ مصریوں کے عقیدہ میں تربیت کائنات کا معاملہ راع دیوتا کے سپرد تھا، اور دنیا میں اس کا صحیح مظہر شاہ مصر فرعون تھا۔ اب حضرت موسیٰ نے جب خدائے واحد کی پرستش اور دیوتاؤں کی پوجا کے خلاف آواز بلند کی اور فرمایا انی رسول من رب العالمین، تو اول اس نے اپنی اور اپنے باپ دادا کی ربوبیت کو اس طرح ثابت کیا کہ حضرت موسیٰ کی شخصیت پر اس کا بوجھ پڑے، اور جب اس طرح اصل مسئلہ کو حل ہوتے نہ دیکھا تو اب مسئلہ کو زیادہ عریاں کر کے حضرت موسیٰ کے ساتھ مناظرے پر آمادہ ہو گیا اور کہنے لگا، موسیٰ یہ تو نئی بات کیا سناتا ہے؟ کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے کہ جس کو تو رب العالمین کہتا ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو اس کی حقیقت بیان کر۔ حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تجھ میں یقین اور ایمان صحیح کی گنجائش ہے تو تجھ کو سمجھنا چاہیے کہ میں جس ہستی کو رب العالمین کہتا ہوں وہ ذات اقدس ہے، جس کے قبضہ قدرت میں آسمان، زمین اور ان دونوں کے درمیان کی کل مخلوقات کی ربوبیت ہے۔ فرعون، کیا تو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ان آسمان و زمینوں اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کو تو نے پیدا کیا ہے، یا ان کی ربوبیت کا کارخانہ تیرے ید قدرت میں ہے؟ اگر نہیں، اور بلا شبہ نہیں، تو پھر رب العالمین کی ربوبیت عام سے انکار کیوں؟ فرعون نے یہ سنا تو درباروں کی جانب مخاطب ہو کر تعجب اور حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، الا تستمعون، کیا تم سنتے ہو؟ یہ کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کے اس تعجب اور حیرانی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور اپنے سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، رب العالمین وہ ہستی ہے جس کی ربوبیت کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے، یعنی جس وقت تو عالم وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا اور تیری تربیت کی، اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے آباء و اجداد کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنی ربوبیت سے نوازا۔ فرعون نے جب اس مسکت اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ اور زیادہ دل نشین پیرایہ میں بیان
خدا کی ربوبیت کو واضح کیا جائے۔ اس لیے فرمایا یہ جو مشرق و مغرب اور اس کے درمیان ساری کائنات نظر آتی ہے، اس کی ربوبیت جس کے ید قدرت میں ہے، اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تم اگر ذرا بھی عقل و سمجھ سے کام لو تو بآسانی اس حقیقت کو پا سکتے ہو۔ غرض حضرت موسیٰ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق برابر شیریں کلامی، نرم گفتاری، رفق و لطف کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کو راہ حق دکھاتے اور رسالت کا فرض ادا فرماتے رہے، اور فرعون کی تحقیر و توہین اور مجنون جیسے سخت الفاظ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس کی رشد و ہدایت کے لیے بہترین دلائل اور مثبت جوابات دیتے رہے۔ قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون۔ سورہ شعراء۔ بولا فرعون کیا معنی ہے پروردگار عالم کے؟ کہا پروردگار آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اگر تم یقین کرو۔ بولا اپنے گرد والوں سے کیا تم نہیں سنتے ہو؟ کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اگلے باپ داداؤں کا۔ بولا تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور باولا ہے۔ کہا پروردگار مشرق کا اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں موجود ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ ایک مرتبہ پھر حضرت موسیٰ نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو لائق پرستش ہے، اور اس کے مقابلہ میں کسی انسان کا دعویٰ ربوبیت کھلا ہوا شرک ہے۔ اے فرعون تو اس سے باز آ، کیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں ہم پر یہ وحی نازل کی ہے کہ جو شخص اس قول حق کی خلاف ورزی اور تکذیب کرے گا اور اس سے منہ موڑے گا وہ خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ جو کوئی اور سرتابی کرے تو ہم پر وحی اتر چکی کہ اس کے لیے عذاب کا پیام ہے۔ فرعون نے پھر وہی سوال پہلا دہرایا دیا، اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس کے جواب میں ایسی لاجواب بات کہی کہ فرعون حیران رہ گیا اور پہلو بدل کر بات کا رخ دوسری جانب پھیرنے کی اس طرح سعی کرنے لگا جس طرح باطل کوش مناظرین کا قاعدہ ہے کہ جب صحیح جواب نہ بن پڑے اور حقیقت حال صاف سامنے آ جائے تو پھر اس کو دبانے کے لیے کج روی کے ساتھ بات کا رخ دوسری جانب پھیر دیا کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے فرمایا ہمارا پروردگار تو وہ ایک ہی پروردگار ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر ہر طرح کی ضروری قوتیں حواسیں عقل وغیرہ دے کر اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی، جس نے ہر شے کو نعمت جسم و وجود عطا کی اور پھر سب کو منزل کمال کی طرف چلنے کی راہ دکھائی۔ تب فرعون نے لاجواب ہو کر بات کا رخ یوں بدلا، کہنے لگا فما بال القرون الاولی، تو پھر پہلے لوگوں کا حال کیا ہوا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر تیری یہ بات صحیح ہے تو پھر ہم سے پہلے لوگ اور ہمارے باپ دادا جن کا عقیدہ تیرے عقیدے کی تائید میں نہ تھا، کیا وہ سب عذاب میں گرفتار ہیں اور سب جھوٹے تھے؟ حضرت موسیٰ فرعون کی کچھ بحثی کو سمجھ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اصل مقصد کو الجھانا چاہتا ہے، اس لیے فوراً جواب دیا، علی علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ ان پر کیا گزری اور ان کے ساتھ خدا کا کیا معاملہ رہا اس کی ذمہ داری نہ مجھ پر ہے نہ تجھ پر، ان کا علم میرے پروردگار کے پاس محفوظ ہے۔ ہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ میرا پروردگار بھول چک اور خطا سے پاک ہے، جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے معاملے میں کوئی بھول یا ظلم نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے پھر گفتگو کو اصل مسئلہ کی طرف پھیر دیا اور رب العالمین کے اوصاف کا ذکر کر کے مسئلہ کی حقیقت کو اچھی طرح واضح اور مستحکم بنایا۔ قال فمن ربكما یا موسیٰ؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ طه فرعون نے پوچھا اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟ اے موسیٰ، موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ فرعون نے کہا پھر ان کا کیا حال ہونا ہے جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں؟ موسیٰ نے کہا اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نوشتہ میں ہے۔ میرا پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، نقل و حرکت کے لیے اس میں راہیں نکال دیں،
آسمان سے پانی برسایا، اس کے آبپاشی سے ہر طرح کی نباتات کے جوڑے پیدا کر دیے، خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ، اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین میں لوٹنا ہے اور پھر اسی سے دوسری مرتبہ اٹھائے جاؤ گے۔ ہندوستان کے ایک مشہور معاصر عالم نے سورہ طٰہٰ کی آیت اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ھدیٰ میں ہدایت کے معنی رہنمائی حواس و عقل تسلیم کرتے ہوئے مفسرین کو بے محل مورد دان بنایا ہے کہ انہوں نے قرآن عزیز کی آیت زیر بحث کی روح کو نہ پاتے ہوئے غلطی سے یہاں بھی خدا کے معنی ہدایت، دین و مذہب کے لیے ہیں، اور گویا صرف انہوں نے ہی سب سے پہلی مرتبہ اس روح کو پہچانا اور اس حقیقت پر آگاہی حاصل کی ہے۔ حالانکہ چند مفسرین کے علاوہ قدیم اور جدید عام مفسرین اور محققین نے بھی اس مقام پر خدا کے وہی معنی بیان کیے ہیں جن کو اچھوتا اور تبع ذات بتایا گیا ہے۔ ثم ہدیٰ الی طریق الانتفاع والارتفاق بما اعطاہ وعرفہ کیف یتوصل الی بقائہ وکمالہ، اما اختیارا کما فی الحیوانات او طبعا کما فی الجماد۔ الروح المعانی، جلد 26، صفحہ 1483۔